ہمارے YouTube چینل سے جڑنے کے لیے اشرفی میوزک سینٹر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا وقال الله تعالى في المقام الآخر والله عزيز ذو انتقام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بغیر کسی تمہیدی کلمات کے ایک مرتبہ بآواز بلند کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا اور جنگل کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، جنگل کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا اور دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، دونوں جہان کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر پروردگار نے میرے آقا کا پسینہ بنا دیا، پروردگار نے میرے آقا کا پسینہ بنا دیا۔ ایک اور شاعر کہتا ہے الفت نبی میں ہمیں کیا کیا نظر آیا، الفت نبی میں ہمیں کیا کیا نظر آیا، سجدے میں سر جھکایا تو مولا نظر آیا، اور میں بھول گیا تاج محل جیسے عجوبے، میں بھول گیا تاج محل جیسے عجوبے جب خواب میں سرکار کا روزہ نظر آیا، جب خواب میں سرکار کا روزہ نظر آیا۔ ایک اور شاعر اس طرح کہتا ہے دونوں جہاں میں تجھے مطلوب گر آرام ہے، دونوں جہاں میں تجھے مطلوب گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، اور نہ دولت سے نہ شہرت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ شہرت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ ایک مرتبہ اور کلمہ شریف سنائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے آج آپ کے سامنے تین باتیں عرض کرنا ہے۔ ایک مجھے قرآن کریم کی تعلق سے تھوڑی سی بات عرض کرنا ہے، پھر اس کے بعد مجھے ایک موت کے تعلق سے تھوڑی سی عرض کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں اپنے وقت مقررہ پر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ آئیے قرآن کریم کی فضیلت شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو قرآن کریم بڑی بابرکت کتاب ہے، یہاں تک کہ اگر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ قرآن قبر میں بھی ساتھ دیتا ہے، یہ قرآن میدان محشر میں بھی ساتھ دیتا ہے، اور یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے گنہگاروں کے لیے شفاعت کرتا ہے، سفارش کرتا ہے۔ میں اس کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، ایک واقعہ کہہ کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ کرے ہم سبھی لوگوں کو اللہ قرآن سے محبت عطا فرما دے، قرآن سے پیار عطا فرما دے، قرآن کی تلاوت کا شوق عطا فرما دے، قرآن پڑھنے کا جذبہ عطا فرما دے۔ ایک بات یہاں پر عرض کر دوں،
ہم اور آپ قرآن خوانی کراتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو بلاتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں خود قرآن کی تلاوت کریں، اپنے گھروں میں خود قرآن کو پڑھیں۔ جو ثواب قرآن خود پڑھنے میں ملتا ہے وہ دوسرے کے پڑھنے میں اتنا ثواب نہیں ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا ہے کہ قبرستان میں جب دفن ہونے کے بعد میں ایک انسان ایک حافظ قرآن سرہانے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، ایک حافظ قرآن پائنتی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، سرہانے والا بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پائنتی والا بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ذرا ان حفاظ سے پوچھو تو صحیح کہ تم نے قرآن کی تلاوت کیوں کی ہے قبر پر کھڑے ہو کر؟ ہر ایک سے یہی جواب ملے گا کہ قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے اللہ رحمتوں کی برسات فرما دیتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ اس قرآن کی برکت سے اگر قبر میں جانے والا گنہگار ہے تو قرآن کے صدقے میں اللہ قبر کو روشن فرما دے گا، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ہم یہی امید اور یقین لے کر کے قبرستان میں پڑھتے ہیں، تیجے میں قرآن پڑھتے ہیں، ہم 10ویں میں قرآن خوانی کرتے ہیں، ہم 40ویں میں قرآن خوانی کرتے ہیں، ہم برسی پہ قرآن خوانی کرتے ہیں۔ مقصود صرف یہی تو ہے کہ قرآن کی برکتیں حاصل ہو جائیں۔ آئیے قرآن کتنی بابرکت کتاب ہے۔ ہندیا حضرات محترم، امریکہ کے اندر ایک بڑا اسپتال ہے جس میں یہودی ڈاکٹر ہیں، عیسائی ڈاکٹر ہیں، ان ڈاکٹروں کی ٹولی کے درمیان ایک مسلمان ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر یحییٰ ہے۔ وہ ڈاکٹر یحییٰ کبھی کبھی اپنی ٹولی میں بیٹھتے، ڈاکٹروں کے بیچ بیٹھتے تو قرآن کی فضیلتیں بیان فرماتے، عیسائی ڈاکٹروں کے سامنے قرآن کی برکت بیان فرماتے، یہودی ڈاکٹروں کی درمیان میں قرآن کی فضیلت بیان فرماتے، کبھی قرآن کی آیت سناتے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہر خوش کو ترکہ بیان ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس میں گزشتہ اور آنے والی تمام باتوں کی خبر ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس میں قیامت کا بھی تذکرہ ملتا ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس میں آدم کا بھی تذکرہ ہے، جس میں حضرت نوح کا بھی تذکرہ ہے، گزشتہ امتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اگر تمہیں گزشتہ کو پڑھنا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، موجودہ کو دیکھنا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، اگر تمہیں آئندہ کو دیکھنا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔ ہر زمانے کی خبر قرآن اپنے سینے میں رکھتا ہے، اور حالت یہ ہے کہ قرآن میں ہر طرح کی خبر ہے، اور قرآن میرے مصطفیٰ کے سینے میں ہے، قرآن میرے مصطفیٰ کے قلب و جگر میں ہے۔ تو اب مجھے کہنے کی اجازت دو، جب قرآن میں ہر طرح کا ذکر ہے، ہر طرح کے غیب کی خبریں ہیں، تو تب یہی تو ہوا کہ ہم مصطفیٰ سے پوچھ لو زمانے گزشتہ میں کیا ہوا ہے، زمانے موجودہ میں کیا ہوگا، زمانے مستقبل میں کیا ہوگا۔ پوچھنا ہے تو پوچھو، مکہ کی دھرتی پر کھڑے ہو کے بتائیں گے قیامت کہاں قائم ہوگی، قیامت کس دن آنے والی ہے، حالات کس دن پلٹا کھائیں گے۔ یہ نشانیاں بتانے والا کوئی اور نہیں، تمہارا ہمارا پیغمبر ہے۔ حضرات غور کیجئے گا، یہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے، قرآن کی برکت بیان کرتے۔ ایک دن کی بات ایسا ہوئی کہ اسی امریکہ کے اسپتال میں حضرات 2 عورتیں آئیں جن کی ڈیلیوری ہونا تھی، جن کے بچے پیدا ہونے تھے۔ ہاسپٹل میں بچے پیدا ہوئے، ایک کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، ایک خاتون کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ بڑی غور سے بات سننا، تمہارے قرآن کی بات میں بتا رہا ہوں۔ حضرات ایک کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، ایک کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی، اور آپ بھی جانتے ہیں لڑکے کو سب لینا چاہتے ہیں، لڑکی کو کوئی لینا نہیں چاہتا ہے حضرات۔ مگر جیسے ہی اسی ایک اسپتال میں لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے، مگر اتفاق سے دونوں بچوں کو ایک جگہ لٹا دیا گیا، ایک تخت پہ لٹا دیا گیا، اور پتہ نہیں چل سکا لڑکا کس خاتون کا ہے، لڑکی کس خاتون کی ہے۔ ڈاکٹر پریشان ہیں، حیران ہیں، ہم کون سی خاتون کو لڑکا دیں، ہمیں تو یاد ہی نہیں رہا کس خاتون کے لڑکا ہے، ہمیں تو یاد ہی نہیں رہا کس خاتون کے لڑکی ہے۔ اب اگر لڑکی والے کو لڑکا دے دیا جائے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اور اگر لڑکے والے کو لڑکی دے دی جائے یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ بڑے شش و پنج کے عالم میں ہے، بڑی پریشانی کے عالم میں ہے۔ حضرات بات بڑی غور سے سننا، الحمدللہ غور سے سن رہے ہیں آپ۔ حضرات جب عیسائی اور یہودی ڈاکٹر پریشان ہو گئے اور کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے تو ان کے سب ٹولی جمع ہوئی اور کہنے لگے کہ ڈاکٹر یحییٰ کے پاس چلو۔ وہ کہتے تھے نا قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، چلو چل کے پوچھتے ہیں ان 2 بچوں کا بیان قرآن میں کہاں موجود ہے، چلو چل کے پوچھتے ہیں ان 2 خاتونوں کا بیان قرآن میں کہاں موجود ہے۔ آج قرآن کی آیت پڑھ کے سنائیں کہ کس خاتون کے لڑکا ہے، کس خاتون کے لڑکی ہے۔ حضرات غور کیجئے گا، آپ غور کیجئے گا، قرآن کی صداقت پر آپ کو بھی یقین کرنا پڑے گا، قرآن کی حقانیت پر ہمیں اور آپ کو تو یقین ہے، مگر دنیا جو قرآن کے پیچھے پڑی ہے انہوں نے بھی یہی کہا ہے
کہ اگر قرآن میں ایک حرف بھی ہے تو وہ یقیناً سچا ہے۔ حضرات محترم غور کیجئے گا، ساری ٹولی اکٹھا ہو کر ڈاکٹر یحییٰ کی بارگاہ میں آئی۔ تم کہتے تھے نا قرآن میں تمام باتیں موجود ہیں، اب بتاؤ ان دو بچوں کا تذکرہ کہاں ہے؟ حضرات محترم دو بچوں کا تذکرہ کہاں ہے؟ ڈاکٹر یحییٰ بولے میں چونکہ ڈاکٹر ہوں یہ میرا کام نہیں، قرآن سے آیت دکھانا مفتی صاحب کا کام ہے، قرآن سے استدلال کرنا ڈاکٹر کا کام نہیں، قرآن سے دلیل دینا ڈاکٹر کا کام نہیں، قرآن سے ثبوت دینا ڈاکٹر کا کام نہیں، قرآن سے حجت دینا ڈاکٹر کا کام نہیں، قرآن سے برہان قائم کرنا ڈاکٹر کا کام نہیں، یہ تو مدرسے میں پڑھانے والے استاذ کا کام ہے، یہ تو مدرسے میں پڑھانے والے مفتی صاحب کا کام ہے، یہ تو مدرسے میں پڑھانے والے عالم صاحب کا کام ہے۔ مجھے 1 مہینے کی مہلت دی جائے۔ حضرات ڈاکٹروں نے 1 مہینے کی مہلت دے دی، کہا تم اپنے عالموں سے جا کر کے پوچھ لو۔ حضرت ڈاکٹر یحییٰ صاحب مسجدوں کا چکر لگاتے ہیں، امام صاحب کے پاس جاتے ہیں، مگر بات کہیں پر بن نہیں پاتی ہے۔ حضرات وقت پہ وقت گزرتا چلا گیا مگر بات کہیں بن نہیں پا رہی ہے۔ آخرکار 29ویں رات آ گئی، صبح کا سویرا نمودار ہوگا۔ حضرات محترم ڈاکٹر یحییٰ کی پیشانی پر پسینہ ہے، نماز عشاء کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں پیشانی کو رکھ دیا ہے، مولا اگر میری عزت جاتی تو کوئی بات نہیں مگر آج قرآن پر آواز آئے گی، مولا مجھے اپنی عزت کی فکر نہیں ہے مگر آج قرآن پر حرف آئے گا، آج قرآن کو چیلنج کیا جائے گا، آج قرآن کی بات کے اوپر حضرات اعتراض کیا جائے گا۔ مولا کریم میری خال ادھر جائے مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، میرے رونگٹے کر دیے جائیں مگر مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، مگر قرآن پر کوئی ایک غلط نگاہ بھی ڈالے تو مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ مولا میں دعا نہ کرتا مگر تیرے قرآن کے لیے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں، اے پروردگار کوئی انتظام فرما دے، اے میرے مولا کوئی غیب سے انتظام فرما دے جو قرآن سے ثبوت دے سکے۔ میرے مسلمان بھائیوں اسی طرح روتے چلے جا رہے ہیں، سر سجدے میں رکھا ہے، ذرا تڑپ کے تو دیکھو اللہ سکندر پور کی زمین پر تمہاری مدد فرمائے گا، حسن پور کے چوراہے پر تمہاری مدد فرمائے گا، مسجدوں میں تمہاری مدد کی جائے گی، اس لیے کہ جو خدا کو یاد کرتا خدا اسے بیگانہ نہیں چھوڑتا ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مایوس نہیں چھوڑتا ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ رحمتوں کو اس سے سمیٹتا نہیں ہے۔ خود قرآن فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو بندوں کے لینے میں کمی ہے۔ اللہ کی رحمت تو پکار رہی ہے، اللہ کی رحمت تو یاد کر رہی ہے، اللہ کی رحمت تو آواز دے رہی ہے، آؤ بندو آؤ میں تمہیں معاف فرما دوں، آؤ بندو تمہیں بخشش و غفران کی تمہیں بخشش و غفران کی بارش عطا فرما دوں۔ حضرات محترم 29ویں رات ہو گئی، ڈاکٹر یحییٰ پریشان ہے، ایک مفتی صاحب آئے اور جا کر کے مسجد میں داخل ہو گئے، ڈاکٹر یحییٰ صاحب کو آواز لگائی، ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے سر اٹھایا، مفتی صاحب بولے سر تو اٹھاؤ، روتے کیوں ہو، اللہ نے بھیج دیا ہے نا بندہ، میں جواب دوں گا۔ حضرات محترم ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے سر اٹھایا، مفتی صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضرات محترم کہا مفتی صاحب آپ کا کرم ہے کہ آپ جواب دیں گے، مجھے بتا دیجئے میں جواب دوں گا۔ کہا تم جواب مت دو، جواب میں ہی دوں گا اپنی زبان سے، جو قرآن کی آیت میں پڑھ سکتا ہوں تم نہیں پڑھ سکتے، جو تلفظ میں کر سکتا ہوں تم نہیں پڑھ سکتے، جو اچھی طرح میں ادا کر سکتا ہوں تم نہیں پڑھ سکتے ہو، اور قرآن جتنی اچھی آواز میں پڑھا جاتا ہے اتنا ہی اثر محسوس ہوتا ہے، قرآن جتنی خوبصورت آواز میں پڑھا جاتا ہے اتنے ہی اس کی چاشنی محسوس ہوتی ہے۔ حضرات غور کیجئے گا، مفتی صاحب اور ڈاکٹر یحییٰ صاحب صبح کے سویرے کے نمودار ہونے کے ساتھ اسپتال میں پہنچے، سارے ڈاکٹر آج ہنس رہے ہیں، قرآن پر اعتراض کرنے کا موقع مل جائے گا، سارے ڈاکٹر جو ہیں آج مسکرا رہے ہیں، ہمیں قرآن پر اعتراض کرنے کا موقع مل جائے گا، بنچ لگی ہوئی ہے، حضرات وہاں کرسیوں اور میزیں لگی ہوئی ہیں، ڈاکٹر کرسیوں پر بیٹھے ہیں، مفتی صاحب اور ڈاکٹر یحییٰ صاحب بھی بیٹھے، لائے تم سوال کا جواب لائے۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے کہا میں دلیل نہیں مکمل جواب اٹھا کر کے لے آیا ہوں، میں قرآن کی آیت نہیں بلکہ قرآن کی آیت سنانے والا اپنا مفتی صاحب لے کر کے آیا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ مفتی صاحب نے کہا کہو تمہارا مدعا کیا ہے، تمہارا دعویٰ کیا ہے، تمہاری بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے دو بچے ابھی بھی یہاں موجود ہیں، 1 مہینہ ہو چکا ہے، کسی خاتون کو بچہ حوالے نہیں کیا گیا ہے، ہم قرآن سے ثبوت چاہتے ہیں کس خاتون کے لڑکا ہے اور کس خاتون کے لڑکی ہے۔ کہا پریشان کیوں ہوتے ہو، سورہ نساء کھولو، 4واں پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، بڑی توجہ سے سننا، اللہ فرماتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، مطلب آیا سمجھ میں؟ ڈاکٹر کہنے لگے ہماری کوئی بات سمجھ میں نہ آئی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عربی سے ہم واقف نہیں ہیں، ہماری زبان میں
समझाइए ना, आप क्या कहना चाहते हैं। हजरत मुफ्ती साहब क़िबला ने अंग्रेजी जुबान में इरशाद फरमाया, कहते हैं लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का मतलब यह है कि मुज़क्कर के लिए मुअन्नस का डबल है, मर्द के लिए औरत का डबल है। यही वजह गौर कीजिएगा, ताकत मर्द में ज़्यादा होती है, औरत में कम होती है। अकल मर्द में ज़्यादा होती है, औरत में कम होती है। हज़रात मोहतरम, वज़न मर्द में ज़्यादा होता है, औरत के अंदर कम होता है। क्या मतलब, अल्लाह ने जो चीज भी अता फरमाई है मर्द को ज्यादा अता की है, औरत को कम अता फरमाई है। ये कुरान से फैसला है। कहा आप भागने की जरूरत नहीं है। कहा बात हमारे अभी समझ में नहीं आई है, क्या कहना चाहते हो। बोले कहना ये चाहता हो दोनों औरतों के दूध को टेस्ट कर लो, दोनों औरतों का, दोनों खातूनों का दूध निकाल लो, जिसके दूध में डबल विटामिन हो उसका लड़का पैदा होगा, और जिसके दूध में सिंगल विटामिन हो उसके लड़की पैदा होगी। इसलिए जो कुरान का फैसला है कि मर्द के लिए दुगना है, तो जहां बच्चा मर्द पैदा होगा, लड़का पैदा होगा, अल्लाह ने उसके दूध में भी डबल विटामिन अता फरमाए होंगे, और जिसके लड़की पैदा हुई होगी उसके यहाँ सिंगल विटामिन होंगे। दूध निकाला गया, एक औरत के दूध में डबल विटामिन थे, एक औरत के दूध में सिंगल विटामिन थे। फैसला तो कर दिया गया, मगर सारे लोग मुफ्ती साहब के सामने हाथ छोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि जब अमेरिका के मुफ्ती का आलम ये है, तो बाबुल इल्म हजरत अली पाक का इल्म का कौन अंदाजा लगा सकता है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के इल्म का कौन अंदाजा लगा सकता है। अब देर न कीजिए, कुरान की बरकत समझ में आ गई है, कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना ली। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी, फैजाने कुरान पाक। सुभान अल्लाह। क्या कहा कि अब देर न कीजिए, जवाब मिल गया, अब हमें कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लीजिए। ये है कुरान तुम्हारा, ये कुरान है तुम्हारा, जिससे दूसरों को हिदायत मिलती है, जिससे दूसरों को कलमा मिलता है, जिससे दूसरों को दीन मिलता है। हम ही उस कुरान से थोड़े से दूर हो गए हैं, कुरान से दूर हो गए हैं। अल्लाह करे मेरे दिल की बात आपके दिल तक पहुंच जाए, आप कुरान पढ़ने वाले बन जाएं। ये बात कुरान के ताल्लुक से बहुत बातें थी, अर्ज करनी थी, मगर चूंकि वक्त कम है, आइए मैं एक वाकया सुनाऊं और आपको। हजरत मोहतरम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में गौर करना, कुरान का भी फैसला है। गुज़िश्ता शरीयतों में भी एक कानून था कि अगर किसी ने दूसरे बंदे को कत्ल कर दिया तो बदले में कातिल को मारा जाएगा, बदले में कातिल को कत्ल किया जाएगा। इसे कुरान की जुबान में क़िसास कहते हैं, यानी क़िसास में कातिल को कत्ल किया जाएगा। हजरत नूह की शरीयत में भी यही कानून था कि जिसने दूसरे इंसान को बगैर किसी शरई वजह के मार दिया है, अपनी वजह से मार दिया है, तो बदले में इस्लामी अगर हुकूमत हो, इस्लामी कानून हो, अगर मजहबी हुकूमत हो, तो उसको फांसी की सूली दे दी जाएगी, उसे भी बदले में कत्ल कर दिया जाएगा। अब गौर से सुनना मेरी बात को। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक इंसान ने दूसरे इंसान को कत्ल कर दिया, और जिसके घर का कत्ल किया गया उसके वारिसीन गए, और जाने के बाद में काजी साहब और जज साहब के यहाँ जाकर के दावा कर दिया कि हमारे बेटे को, हमारे भाई को कत्ल कर दिया गया है। खैर कातिल गवाही मिल गई, और गवाही मिलने के बाद में कातिल को कत्ल कर दिया गया। मगर इत्तिफाक की बात यह, जो कातिल था उसे कत्ल नहीं किया गया, एक बेगुनाह को कत्ल किया गया। जिसने कत्ल नहीं किया था उसे कत्ल किया गया। लोगों ने गवाही दूसरे के खिलाफ दे दी, जिसको कत्ल किया गया था उसके खिलाफ किसी ने गवाही ना दी। दूसरे इंसान को बता दिया ये है कातिल, ये है कातिल, ये है कातिल। हजरात मोहतरम, चूंकि गवाह मिल गए, इसने फांसी तो देना है, गवाह मिल गए, इसने कत्ल तो होना है। शरीयत जो है बातिन को नहीं देखती, जाहिर को देखती है। जो जुबान से कहा जाता उसी पर फैसला दिया जाता है, दिल में क्या है इसके ऊपर किसी की मोहर नहीं है। हजरात, जब गवाही मिल गई तो कातिल को कत्ल कर दिया गया। मगर हजरत नूह तो अल्लाह के पैगंबर हैं, हजरत नूह तो अल्लाह के जलील कद्र नबी हैं। हजरात, एक इंसान गया जिसे मालूम था कि ये कातिल नहीं, कातिल तो फला इंसान है, फला इंसान है जो फला बस्ती में रहता है। वो गया हजरत नूह की बारगाह में, अर्ज करने लगा, हजरत मैं भी
جانتا ہوں یہ قاتل نہیں تھا، آپ تو پیغمبر ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ قاتل نہیں تھا، پھر اسے قتل کیوں کیا گیا ہے، اسے آج مارا کیوں گیا ہے، اسے آج پھانسی کیوں دی گئی ہے؟ بڑی توجہ سے سننا بات۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا مجھے کیونکہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بدلہ لینے والا ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ حضرت نوح کا امتی عرض کرنے لگا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، پیغمبر اسلام ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ارشاد فرمایا آپ غور کیجئے گا، بولے یہ انسان جسے آج پھانسی لگائی گئی ہے، جسے آج سولی پر لٹکایا گیا ہے، جس نے قتل تو نہیں کیا تھا کسی کا، مگر یہ انسان ایک دن ندی کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا اور ندی میں ایک کیڑا آ رہا تھا جو خشکی کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ کیڑا اس کا دم گھٹ رہا تھا پانی میں، وہ کیڑا آیا اور پانی سے نکل کر خشکی میں آنا چاہتا تھا، مگر یہ اس ندی کے نکڑ پر بیٹھا تھا، جیسے ہی کیڑا باہر آتا یہ ٹولا مار دیتا اور کیڑا واپس پانی میں چلا جاتا، یہ انسان ٹولا مارتا، کیڑا واپس چلا جاتا، پھر وہ دوبارہ کوشش کرتا باہر کی طرف آتا، مگر یہ ٹولا مار دیتا، پھر پانی میں چلا جاتا۔ آخر بات وہاں تک پہنچی کہ وہ کیڑا پانی میں تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، وہ کیڑا پانی میں حضرات بے چین و بے قرار ہو کر کے مر جاتا ہے۔ ذرا غور سے سننا میرے مسلمان بھائیوں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کا بدلہ اب لیا ہے، اس کیڑے کی موت کا بدلہ اب لیا ہے۔ میں بھی جانتا ہوں تم بھی جانتے ہو یہ قاتل نہیں ہے، مگر اللہ نے ارشاد فرمایا اے نوح علیہ السلام جس طرح انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے، جانور کے پیدا کرنے والے بھی تو ہم ہی ہیں، جس طرح کہ ہم نے جنات کو پیدا کیا ہے اسی طرح چرندوں پرند کو پیدا کرنے والے بھی تو ہم ہی ہیں، جس طرح انسان ہماری مخلوق ہے ایسے ہی یہ جانور بھی ہماری مخلوق ہے، ہم انسانوں پر رحم کرتے ہیں تو جانوروں پر بھی ہم رحم کرتے ہیں۔ اے نوح علیہ السلام یہ ہمیں معلوم ہے کس سے کب بدلہ لینا ہے، یہ ہمیں پتا ہے کس کو کس وقت سزا دینا ہے۔ آج یہ قاتل جو تھا جو حقیقت میں بچ گیا ہے اسی کسی اور موقع سے سزا دی جائے گی، مگر آج اسے ہم نے ایک کیڑے کے بدلے میں اسے سولی پر لٹکا کر دنیا والوں کو بتا دیا یہ تمہاری نگاہ میں بے گناہ تھا، مگر اللہ جانتا ہے کس کو کس حالت میں سزا دینا ہے۔ اے لوگوں اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، اے لوگوں اللہ تعالیٰ کے خفیہ تدبیر سے ڈرو۔ موت وہاں بھی آ جاتی ہے جہاں کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں کس سزا کا کس گناہ کا ہمیں سزا مل جاتی ہے، اس لیے پروردگار سے ہر حالت میں توبہ کرتے رہو، ہر حالت میں پروردگار کو یاد کرتے رہو۔ یہی بس آخری بات کہہ کر کے 2 منٹ میں رخصت ہو رہا ہوں، کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وفات کا وقت قریب آیا تو صحابہ اکرام کے تو حالات ہی دیگرگوں ہو گئے، انقلاب آ گیا۔ یار آپ غور تو سرو، آج ہمارے بیٹے کی طبیعت خراب ہو جائے ہمارے آنسو نہیں تھمتے، ہمارے لال کا اگر لگتے جگر کا اگر حضرات بیمار پڑ جائے اسپتالوں کی نیند قربان ہو جاتی ہیں، نہ دن میں چین ہے نہ سکون ہے۔ ہم کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے، مگر ان صحابہ سے تو پوچھو جنہیں نہ اپنی جان سے پیار ہے نہ اپنی اولاد سے پیار ہے، اگر وہ چاہتے ہیں تو یہی چاہتے ہیں ہماری جان نبی کی جان پر قربان ہو جائے، اب وہ یہی چاہتے ہیں ہماری جانیں نبی کے پسینے پر قربان ہو جائیں۔ تو جو صحابہ نبی سے اتنا پیار کرتے ہوں گے جب نبی کی وفات شریف کا وقت قریب آیا ہوگا صحابہ اکرام کے قلب و جگر پر کیا بیت رہی ہوگی۔ حضرات حالات تو بہت ویسے ہیں اس وقت کے، خیر آخر کار پیغمبر اسلام کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ہاں آپ کی وفات شریف ہونے والی ہے، آپ کی وفات شریف ہونے والی ہے۔ اسی وجہ سے ایک موقع سے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ الزہرا بیٹھی ہیں، تشریف فرما ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں فاطمہ کے، اپنے باپ حضرت محمد الرسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر کے، باپ کو دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو کا سیلاب منڈایا ہے۔ میں آج کے بعد بابا جان کسے کہوں گی، میں آج بابا جان کہہ کر کے کسے پکاروں گی؟ میرے بابا جاتے تو پہلے مجھ سے ملتے، کہیں سے واپس آتے تو پہلے مجھ سے ملاقات کرتے، میں ملاقات کرتی تو کھڑے ہو جاتے، میں ہاتھوں کو بوسہ دیتی، اب نہیں رہیں گے میرے بابا جان تو میں کسے بوسہ دوں گی، کسے والد کہہ کر کے پکاروں گی؟ ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مگر پیغمبر اسلام نے فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا رونے لگی، اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت فاطمہ الزہرا مسکرانے لگی۔ ایک خاتون جنت نے پوچھا اے فاطمہ تمہارے پیغمبر اسلام نے تمہاری کان میں کوئی بات کہی تھی، تم ایک بات کو سن کر مسکرا دی تھی، ایک بات کو سن کر تمہارے آنسو نکلے تھے۔ عرض کرنے لگی اے میری والدہ محترمہ، وجہ یہ ہے کہ جب میرے والد نے کہا اے فاطمہ یہ بیماری میری ایسی ہے کہ اس
اس کے بعد میں دنیا میں نہ رہ سکوں گا، اب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اب اللہ کا بلاوا آ چکا ہے، رب کی طرف سے میرا پیغام آ چکا ہے۔ جب یہ بات میرے پیغمبر نے کہی تو میری آنکھوں سے آنسو منڈائے تھے، میں رونے لگی تھی، مگر اس کے تھوڑی دیر کے بعد میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ غم نہ کرو، اس لیے کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی، سب سے پہلے مجھ سے جاؤ گی۔ ایمانداری سے بتاؤ تو صحیح، اگر پیغمبر کو علم نہ ہوتا تو فاطمہ کو کیسے بتا دیتے؟ اگر پیغمبر کو معلوم نہ ہوتا حضرت فاطمہ سے کیسے ارشاد فرما دیتے؟ اس سے پتا چلا خود پیغمبر کو بھی معلوم تھا کہ میری وفات اسی مرض میں ہونا ہے، اور حضرت فاطمہ کی پتا تھا کہ سب سے پہلے تمہیں ملاقات کرنا ہے۔ یہ پیغمبر اسلام کا علم ہے۔ خیر نبی آخری زمان کی روح پرواز کر گئی، پرواز کرنے کے بعد میں صحابہ اکرام کے حالات تو دیگرگوں ہو گئے۔ حضرات محترم حضرت ابوبکر صدیق تو مکہ شریف میں تھے ہی نہیں، حضرت عمر نے تلوار نکال لی۔ اگر کوئی کہے گا میرے پیغمبر کی وفات ہو گئی گردن اڑا دوں گا، اگر کوئی کہے گا محمد دنیا سے چلے گئے اس کی گردن اڑا ڈالوں گا۔ حواس باختہ ہو گئی ان کی عقلیں اپنی جگہوں پر نہ رہی۔ حضرت علی کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ ایک جگہ بیٹھ گئے، انہوں نے اپنی تھوڑی سا ہاتھ رکھ لیا، آنسو رکتے نہیں تھے، ایسے لگتا تھا جیسے زمین گھوم رہی ہے۔ انہیں پتہ نہیں تھا میں زمین پہ ہوں کہ آسمان پہ ہوں، انہیں آج پتہ ہی نہیں تھا۔ انہیں لوگ آواز دے رہے مگر علی کو آج آواز نہیں آتی، آج علی سنتے ہی نہیں، اس لیے کہ اپنے نبی کے وفات کے غم میں انہیں پتہ ہی نہیں رہا میں کہاں بیٹھا ہوں کہاں نہیں بیٹھا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کی حالت یہ ہو گئی کہ راستوں میں مدینے کی گلیوں میں گھومتے پھر رہے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا میں کہاں گھوم رہا ہوں کہاں ٹہل رہا ہوں۔ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن انیس کا تو عالم یہ ہوا جیسے ہی انہوں نے سنا کہ پیغمبر اسلام دنیا سے تشریف لے گئے، انہیں ایک دم اٹیک ہوا اور اتنا صدمہ پہنچا کہ فوراً اٹیک ہوا اور دنیا سے وہ بھی چلے گئے۔ یہ حالات ہو گئے تھے پیغمبر اسلام کے وفات پر۔ غور تو کیجیے گا میرے مسلمان بھائیوں، یہ صحابہ اکرام کا حالات تھے۔ حضرات محترم خیر غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد میں حضرت علی پاک فرماتے ہیں، حضرت علی بھی غسل میں شامل تھے، حضرت عباس شامل تھے، حضرت قسم ابن عباس شامل تھے۔ غسل دینے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر کی ٹونڈی مبارک پر چند قطرے رہ گئے اور پیشانی اور پلک مبارک پر چند قطرے رہ گئے۔ جیسے ہی میں نے اپنے نبی کی ٹونڈی اور اپنے پیغمبر کے پلکوں پر میں نے ان چند قطروں کو دیکھا تو فرط محبت میں فوراً چوسنا شروع کر دیا، میں نے ان پانی کے قطروں کو اپنی زبان سے چاٹ دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے پیغمبر نے مجھے علم کا دروازہ پہلے ہی بتا دیا تھا، مگر اب جو میں نے پیغمبر کے جسم پاک سے چند قطرے پانی کو پیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو اور زیادہ کشادہ فرما دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو اور زیادہ لمبا چوڑا فرما دیا ہے۔ حضرات بات لمبی ہو جائے گی، میں بہت مختصر کر رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام کو حضرات حجرہ عائشہ میں حضرات قبر میں اتار دیا گیا۔ حضرت قسم بھی اترے ہیں، حضرت علی بھی اترے ہیں، حضرت عباس بھی اترے ہیں، لیکن حضرت عباس اور حضرت علی قبر سے باہر آ گئے۔ حضرت قسم ابن عباس کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے پیغمبر کو قبر پاک میں لیٹا ہوا دیکھا تو میں نے بھی سوچا میں بھی قبر میں لیٹ جاؤں، اب قبر سے باہر نکل کر ہوگا کیا؟ جب میرے سامنے میرا محبوب نہیں تو اب مجھے دنیا میں جینے کا مزہ نہیں، اب میرا پیغمبر نہیں تو مجھے دنیا میں چلنے پھرنے کا مزہ نہیں۔ میرا دل چاہتا تھا، میری طبیعت چاہتی تھی کہ نبی کے ساتھ اسی طرح میں بھی قبر میں لیٹ جاؤں، اس لیے کہ میری حالت تو یہ تھی کہ میں سب کی پہلی سب میں نماز پڑھتا، نبی کو آنکھیں چرا کر کے نماز میں ہی دیکھتا رہتا تھا، میں اپنے پیغمبر کی زیارت کرتا رہتا، اور کبھی اتفاق سے اگر پہلی سب میں مجھے کھڑا ہونے کا موقع نہ ملتا اور پچھلی سب میں جگہ ملتی تو حالت یہ ہوتی کہ سلام صحیح سے پھرتا نہیں تھا، میں کھڑا ہو جاتا تھا، میں سلام ابھی مکمل صحیح طرح سے پھرتا نہیں تھا، میں کھڑا ہو جاتا تھا، اس لیے کہ میری محبت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ چہرہ رسول کا دیدار نہ کیا جائے، محبت رسول کو نہ اپنایا جائے، میں اس لیے نمازوں میں کھڑا ہو جاتا، میں چر کے انہیں دیکھتا، ان کی طرف نگاہیں دوڑاتا۔ آج جب قبر میں رکھا گیا پیغمبر کو میری حالت تو دیگرگوں ہو گئی، میں تو سوچنے لگا کہ قبر میں اسی طرح لیٹ جاؤں، مگر حضرت قسم بھی باہر آ گئے۔ یہ وہ موت ہے حضرات جس پر کہ ہر ایک کو غم ہے، مگر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اے لوگوں دنیا میں میرا رہنا یہ بھی بہتر ہے اور دنیا سے چلا جانا تمہارے لیے یہ بھی بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضرات میرے پیغمبر کی وفات شریف تھی، اللہ کرے ہمیں آپ کو سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آسان والی موت عطا فرمائے، عزت اور وقار کی موت عطا فرمائے۔ میری کم علمی کی بنیاد پر
کوئی بات غلط نکل گئی ہو آپ تمام حضرات کے سامنے توبہ کرتا ہوں، اللہ کریم اپنے حبیب کریم کے صدقے میں معاف فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دونوں جہاں میں تجھے مطلوب کر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، اور نہ دولت سے اور نہ شہرت سے نہ گرابات کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اور صبح طیبہ میں وہی بٹتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں کہتا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، اور نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آپ بھی تڑپ کر پڑھیے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔